الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جس روزے دار نے بھول کر کھایا یا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ اور امام دارمی میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک کو روایت کیا۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں، یعنی جس کو الٹی قے آئی تو اس بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ میں مرض ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگاؤں؟ تو فرمایا ہاں۔ تو مسئلہ نمبر 1، بھول کر کھایا یا پیا یا جماع کیا روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا تو روزے دار ہے تو اب فاسد ہو جائے، بشرط یہ کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں۔ اسی طرح کسی روزے دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلایا تو گناہ گار، مگر جب کہ وہ روزے دار بہت کمزور ہو، یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادات بھی بخوبی ادا کر لے گا، تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 3، مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانور کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزے دار ہونا یاد تھا، اور اگر خود قصداً دھواں پہنچایا تو فاسد ہوگا، جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگر بتی وغیرہ کی خوشبو اس نے سونگھی، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا تو روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ یاد ہو، اور حقہ پینے والا اگر پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔